میم کا، تب آپ بات کرنا. اور یہ بات علامات ہے، جس طرح نون نہیں، جو ہے علامات مچھلی کے علامات اور کس چیز کی علامات ہیں؟ ارے تو الف لام میم کا کیا علامات ہے میرے بھائی؟ الف لام میم کو کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں. ایک منٹ رک جاؤ یار. آپ نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بولا تھا کہ الف لام میم کا مطلب محمد صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، بولا نا آپ نے. جی جی، تو اس کی دلیل دے دیجیے. کہاں پر پڑھ کر بولا آپ نے؟ کس چیز کی دلیل دوں؟ محمد صاحب نے اسے ایکسپلین کیا ہے الف لام میم کا. میری بات سنیں. کیا آپ اپنے خیالوں سے بتا رہے ہیں؟ میری بات سنیں. کوئی تو حدیث ہوگی نا جہاں پہ حضور نے بتایا ہو. دیکھیں، یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جتنا کہ جتنا بھی ہے وہ صرف اور صرف حدیث سے ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہم کہاں بول رہے ہیں یہ بات؟ یہ تو آپ کے عالم بولتے ہیں یہ بات. تو نہیں، آپ یار دیکھیں، مسئلہ آپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں قرآن کو کس چیز سے سمجھے؟ آپ بتا دیجیے نا. قرآن کو سب سے پہلے مجھے بولنے کا موقع دیجیے گا. قرآن سب سے پہلے قرآن ہی سے سمجھا جائے گا. وہ جملہ کیا ہے، اس کا لفظ کیا ہے، وہ لفظ کہاں آیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے. ایک انسان ہم آپ کو وہی بول رہے ہیں کہ آپ ایک انسان بتا دیجئے جس کو پورا کا پورا قرآن سمجھ گیا ہے اور پوری کی پوری انسانیت اس سے، مسلم امت جو ہے وہ اس سے متفق. میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ارے تو 29 آیتوں کا مطلب کیا بتایا انہوں نے؟ وہ کب بتاؤ گے بھائی؟ آپ بول رہے ہو کہ اس پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے، تو ریسرچ ہونے کے بعد آئیے گا نا. تو میں ریسرچ کرنے کے بعد اس موضوع پہ آ جاؤں گا، دوبارہ بات بتا دوں گا. آپ ابھی اس وقت اگلے موضوع پہ ہیں. میں دوسرے موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا نا. پہلے آپ کو اس پہ آ کے جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ حضور نے بتایا. اس کا مطلب دو جھوٹ آپ نے ایک ساتھ بولے. جب تک آپ یہ دونوں کو سچ نہیں ثابت کرو گے، دوسرے موضوع کی بات ہی نہیں ہوگی. تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. بھائی آپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ الف لام میم کا میننگ ہے، مطلب ہے، اور حضور نے مطلب بتایا ہے. تو یہ دو دعوے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہو. یہ آپ نے کچھ کھولا ہوا ہے، اس کو ذرا پڑھیں. یہ آپ ہی نے کھولا ہوا ہے اچانک. آپ اس کو پڑھیں ذرا. ہاں میں آ گیا ریلیکس ہو جائے. آپ ہی کے لیے آیا ہوں. جی سر، آپ نے سر بتایا نون مچھلی ہے. میں وہ مچھلی آپ کے علماء کیا کہہ رہے ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے پہلے اس نے کوئی چیز پیدا نہ کی. جب اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو پانی سے دھواں نکالا. پس وہ دھواں پانی پہ بلند ہوا اور اوپر ہو گیا. اس کا نام سما، آسمان رکھ دیا گیا. پھر پانی کو خشک کیا اور اس میں ایک زمین بنا دی. پھر اس پہ پھاڑا، اور دونوں میں یعنی اتوار اور سوموار میں انہیں 7 زمینیں بنا دیا. پھر زمین کو مچھلی پر رکھا، جو مچھلی پانی کے اندر ہے، نون. الحوت سے مراد النون مچھلی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے، نون والقلم. مچھلی پانی میں ایک چٹان پر تھی، اور اس مچھلی کے اوپر زمین ہے. وہ ایک چٹان پر تھی، اور وہ چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر تھی، اور وہ فرشتہ ایک چٹان پہ تھا، اور وہ چٹان ہوا میں تھی. یہ وہ چٹان ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا تھا. سر پھر مچھلی نے حرکت کی تو زمین میں زلزلہ آنے لگا، زمین لرزنے لگی. پھر اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا تو زمین کو سکون آ گیا، اور زمین فخر کرنے لگی کہ مجھ پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں، اب میرے نیچے جو مچھلی ہے وہ ہلے گی تو زلزلہ نہیں آئے گا. سر یہی آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے نا؟ نہیں جی، میں نے یہ بتانے کی کوشش کی. سر آپ نے ابھی یہی بتایا. میری بات سن رہے ہیں ایڈم بھائی ہیں، ایڈم بھائی جی سر میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا، یہ آپ ہی نے بتایا. ابھی جو آپ نے بتایا وہی آیت میں نے کھولی، میں نے وہی آیت کھولی، آپ نے اس کی تفسیر بتائی، میں نے وہی تفسیر کھول دی. میری بات سنیں آپ. سنائیے. میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ حروف میں مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. سر چھوڑ دیں ان کو، انہوں نے کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ سب چپ ہے، کوئی نہیں بول رہا، میں اور آپ ہے صرف. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہا نون سے مراد مچھلی ہے، میں نے آپ کو یہ مچھلی دکھا دی. سر آپ مانتے ہیں نا اب اس مچھلی کو جس پہ زمین بیٹھی ہے اور مچھلی ہلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے؟ نہیں جی، میں اس کو نہیں مانتا. میں نے صرف نون اور کیوں نہیں مانتے سر؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ایک روایت ہے، اور اس
روایت پر تحقیق ہوگی, اس کا دیکھیں گے ہم. نہیں, آپ نے بولا, یہ میں نے تو نہیں بولا. میں نے کیا بولا؟ میں نے تو اتنا بولا ہے کہ یار نون کا مطلب مچھلی ہے. اور اس ہاں یہ دیکھیں, الحوت سے مراد نون مچھلی ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں کیا ہے. نون والقلم, مچھلی پانی میں ایک چٹان پر تھی, اور وہ چٹان ایک فرشتے کی پیٹھ پر تھی, اور وہ فرشتہ ایک چٹان پہ تھا, اور چٹان ہوا میں تھی, اور وہ چٹان ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا تھا. جب تک ہم لوگ سیٹلائٹ پہ نہیں گئے اور ہم نے دیکھا نہیں کہ زمین گول ہے اور زمین مچھلی کے اوپر نہیں ہے, تب تک آپ کے مسلمان 12ویں صدی تک تو یہ مانتے رہے ہیں, کیونکہ محمد صاحب کے ارشاد باری محمد ہے. کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا, کوئی نہیں مانتا. یہ پاگل ہے جنہوں نے لکھی ہے, یہ القرطبی صاحب ہے جنہوں نے لکھی ہے. 600 صدی ہجری میں پیدا ہوئے محمد صاحب کی وفات کے 600 سال کے بعد انہوں نے یہ تفاسیر لکھی ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب نہیں مانتے آپ؟ آدھا بھائی میری بات سن لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 600 صدی پیدا ہوئے ہیں تو 600 سال پہلے ان کو یہ بات نہیں پتا تھی, انہوں نے یہ بات آگے لوگوں کو بتائی ہے. تو اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے یہ بات. کیسے اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے؟ اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے. کس نے کہا ہے اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ 600 سال بعد آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 600 سال پہلے تو یہ بات تھی نہیں. کیا مطلب ہے؟ ہیلو مسٹر لافر, ابھی آپ اپنے اوپر خود ہنسیں گے. سن لیں میرے پیارے بھائی, سنیں, ابھی آپ ہنسیں گے, بہت کھسیانی ایسی ہنسیں گے. جتنی بھی آپ کی حدیثیں ہیں وہ 300 سال بعد لکھی گئی ہیں, اور لوگوں کے ریفرنس کے ساتھ ہی لکھی گئی ہیں. آپ کی تفاسیر بھی اسی طرح لکھی گئی ہیں اور بعد میں ہی لکھی گئی ہیں. اچھا باقی سب چھوڑیں, آپ کا قرآن بھی نہیں ہے, وہ بھی بعد میں ہی لکھا گیا ہے. نہ محمد صاحب کے زمانے میں قرآن تھا, نہ ابو بکر کے زمانے میں قرآن تھا, نہ عثمان کے زمانے میں قرآن تھا. تو سب تو بعد میں لکھا گیا ہے. کون سی چیز ہے جو اس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ ہنسے اب اور ہنسنا میرے بچے مجھے بھی آتا ہے. تمیز سے بات کیجیے تاکہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں. ابھی آپ اسی طریقے سے ایسے کھسیانی ایسی کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت. جی بہت مہربانی. آئیے سر, واپس آئیے, بات کرتے ہیں. سر آپ نے بتایا تھا, اور یہ میں نے آپ کی بات یہاں پہ رکھی ہے. سر کیا کہتے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے اس کو پہلے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اچھا بھائی, اس طرح ہے, تھوڑا سا سیریس ہو جائیں تاکہ سیریس. میں ہمیشہ سیریس ہوتا ہوں سر. مجھے آپ بہت بات کرنا. طاہر بھائی اگر آپ سن رہے تو آپ پلیز کنیکٹ جوائن کریے. اچھا, میری ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ حروف مقطعات سر ان کو چھوڑ دیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں بات ہی وہ کرتا ہوں جو لکھی ہوئی ہو, اس کے علاوہ بات نہیں کرتا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جو آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے نا سر, میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں, آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے اس کو آپ بھول جائیں. بھولنا کسے کہتے ہیں؟ بھول جائیں آپ پیچھے جو بھی بات کر رہے تھے. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. آپ نے جو ایک بات کی تھی نون والی بارے میں نے وہ نون آپ کو دکھایا, اور وہ تو مچھلی ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نون ایک مچھلی ہے؟ میں نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ نون علامت ہے مچھلی, ٹھیک ہے, جو سورہ یونس کے شروع میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے, اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سورت کے شروع میں علامت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے. بس اتنی بات ہے. مجھے اپنی روایت بتائیے نا, میں اس روایت سے اتفاق نہیں کرتا جب تک کہ مجھے چلیں آپ اس کے گولی مارے اس روایت کو. اب آپ نے اس پہ آ جانا, الف لام میم پہ آ جانا ہے آپ نے. یہ الف لام میم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جناب الف لام میم کو آپ کون سے اسکالر کو ایگری کریں گے الف لام میم کے لیے؟ میں وہ کھول دیتا ہوں, بتائیے. قرطبی کھولوں, ابن کثیر کھولوں, رازی کھولوں, طبری کھولوں, کون سا کھولوں اس آیت کے لیے؟ بتائیے سر. الف لام میم کے لیے. اب آپ الف لام میم پہ بار بار آ رہے ہیں نا, تو یہ علامت ہے. تو اس علامت کے لیے حضرت اچھا, اس کا یہ الف لام میم کیوں پڑھا جائے, اس کو علم کیوں نہ پڑھا جائے؟ اس کا مطلب نہیں لکھا جاتا سر الف لام میم. سر حضرت میرا سوال سمجھیے, فرگیٹ اٹ, ریلیکس ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پیئیں. الف لام میم کیوں اس کو سیپریٹلی پڑھ رہا ہوں, علم کیوں نہیں پڑھ رہا میں؟ علامت ہے, یہ تو کسی چیز کی بات ہے. سر آپ نے سوال, سر پھر علامت. سر سنیں سوال,
خدا نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، 2 کانوں سے سنیں، 1 سے جواب دیں. ہم اس کو الف لام میم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا میں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری، سارے اس سے پڑھتے آئے ہیں. ٹریڈیشن ہے. یہ ٹریڈیشن آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میرے ماں باپ نے. آپ کے ماں باپ نے بتائی ہے. آپ کے ماں باپ نے چونکہ بتا دیا، آپ مان لیا آپ نے. اس لیے کہ ٹریڈیشن ہے ہماری، مجھے تو نماز بھی نہیں پھر وہی بات ٹریڈیشن ہے. آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ابھی آپ کو میں نے ایک حدیث دکھائی 600 سال بعد کی، 600 سال بعد کی لکھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ 600 سال بعد بولی گئی ہے، 600 سال پہلے ہی بولی گئی تھی، لکھی بعد میں گئی. آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے جو 1500 سال کے بعد آپ کو بتایا، آپ اس کو مان لیں گے لیکن الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے. اس کو میں اس لیے مانوں گا کہ میں آپ نے آس پاس جتنے مسلمان ہیں ساروں کو ایسے ہی کرتا دیکھ. پھر وہی بات ایسے کرتے دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کو تھوکے گا تو آپ بھی جا کے تھوکو گے، کیونکہ آپ نے ٹریڈیشنلی دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں لسن ٹو می یار، لسن ٹو می، مجھے بچوں والی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کے مسلمان، آپ ایجپٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے بارے میں لسن ٹو می، لسن ٹو می بردر، لسن ٹو می، لسن ٹو می فرسٹ، لسن ٹو می دین آنسر. میں نے آپ کو بار بار بولا ہے سر، آنسر آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اگلے کا سوال سمجھ آئے گا. اگر آپ کو اگلے کا سوال سمجھ نہیں آئے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ صرف چکر کاٹیں گے. ایجپٹ میں کائرو کے اندر مسلمان اکثر اوقات زیادہ تر چرچ کے آگے سے گزرتے ہوئے چرچ کے اوپر تھوک کے گزرتے ہیں. آپ بھی ایسا کریں گے؟ ایسا کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. سو آپ ٹریڈیشن کو نہیں مانیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، یہاں پہ آپ کو یہ ٹریڈیشن کس نے بتایا؟ آپ نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ جی آدم بھائی، یہ اجماع ہے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں. اجماع ہے. اچھا اب آپ اجماع پہ آ گئے. اوکے، یہ آپ کا اجماع میں کس نے یہ بولا تھا کہ اس کو سیپریٹلی پڑھو؟ کیا محمد صاحب سے کوئی ایکسپلیسٹ حدیث ہے کہ ان کو آپ نے سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا وہ لفظ ہے جو راوی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک ایسی چار ہوتے ہیں. یار آپ سن لو نا، ایسی حدیث ہے. آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہو یا سننا چاہ رہے ہو؟ آپ مطلب مجھے بولنے نہیں دو گے تو فائدہ نہیں ہے نا بات کرنے کا. یہ آپ بولیے حضرت، لیکن میں نے یہ جو پوچھا ہے پہلے آپ سوال کو اگر کیٹر نہیں کریں گے تو سر جواب میں کیسے؟ میں نے کیٹر کر لیا بھائی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بھی ایتھیسٹ ہوں. 3 سال پہلے میں ایتھیسٹ ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں آپ کے اندر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے آپ کی ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ کیا ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ ایتھیسٹ تھا، میں تھا، اب نہیں ہوں الحمدللہ. اچھا ایتھیسٹ تھے، اوکے جی. ابھی تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو نہیں ہے نا مجھے آپ کی یہ ساری کہانیاں پتہ ہے حضرت؟ ابھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں، الحمدللہ نہیں. چلے بہترین ہو گیا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کون سا ٹریڈیشن پڑھا اور کہاں سے اسکالرری ایگریمنٹ دیکھی کہ اس کو آپ نے سیپریٹلی پڑھنا؟ آپ ذرا میری بات سن لیجیے گا ٹھیک ہے، ذرا حوصلے سے، کیونکہ آپ کو میں نے تعارف اس لیے کہا ہے تاکہ پتہ لگے کہ میں نارمل یہ نہیں. یار پلیز اصل بات کیجئے، چھوڑ دیجئے بیچ والی باتیں پلیز. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی مدعا کہ آپ کے پاس آ گیا آپ کو بتا رہا ہے. بھائی اصل بات کیجئے، forget the rest. چھوڑیں آپ، میں پوری بات بس آپ کو نہیں بتانا، تو سننے والے ان کو بھی سمجھانی ہے بات. بھائی مقصد پہ آئے، تیسری دفعہ بول رہا ہوں. بات سنیں آپ، چپ کریں. بات اگر آپ نے سنی ہے تو آرام سے سنیں آپ. پھر وہی بات یار، تمہیں کہہ رہا ہوں مقصد پہ آؤٹ کہانی نہیں کرو یار، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا سنیں، آپ سنیں، بات مجھے بولنا نہیں آتا. آپ نے مجھ سے پوچھا ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، غلط سوال، غلط جواب. میں نے تو سوال ہی نہیں کیا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا حضرت، میں نے اسی لیے آپ کو کہا حضرت 2 کانوں سے سنیے تاکہ آپ کو سوال سمجھ آئے. آپ کو کس نے کہا کہ مجھے ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن نہیں آتی؟ اجماع کیا ہوتا ہے بتائیں. اوکے کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، میں نے کہا کہ آپ نے جو ٹریڈیشن کی بات کی، یہ ٹریڈیشن حضرت محمد سے نکلا ہے، ان کے منہ کے کوئی الفاظ ہیں جو کسی حدیث میں ہوں آپ کے پاس؟ میں نے یہ پوچھا ہے حضرت. آپ مجھے بتائیں اجماع کیا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے ٹریڈیشن کا پتہ ہے، اجماع کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیے پہلے، اگلے سوال پہ ہم بعد میں چلیں گے اور بالکل چلیں گے، ڈونٹ وری. میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا حضرت محمد صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ جی ایگزیکٹلی ہے، ایگزیکٹلی ہے. جی پلیز پرووائڈ کیجیے سر. 100% ہے. کیا پرووائڈ کیجیے؟ یہ اورل ٹریڈیشن ہے. سر دیکھیے بات سنیں، یہ اورل ٹریڈیشن ہے جو چلتی ہے قرآن پورے کا. سر میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے حضرت، حدیثیں بھی ساری اورل تھی، میں نے ابھی آپ کو بتایا
300 साढ़े 300 साल के बाद लिखी गई हैं। حضرت میں نے پوچھا ہے کہ ان ٹریڈیشنل حدیث کے اندر کوئی حدیث ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہو حضرت محمد کے اپنے منہ کے الفاظ سے کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا ہے؟ سوال پہلے میرا دہرائیے کہ میرا سوال کیا ہے؟ آپ کا طریقہ برداشت ہے، آپ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے اور پھر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو بولنے نہیں دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے اندر سے نکل کے آیا ہوں، مجھے سارے حضرت آپ کہیں سے ہو کے نہیں آئے، جو میں سوال کر رہا ہوں پہلے سوال ریپیٹ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو الف لام میم کو میں علم کیوں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ پھر وہی بات، ابھی میں نے سوال کیا کیا حضرت؟ کیا یہی کیا نا آپ الف لام میم کو علم کیوں نہیں، میں دوبارہ سوال کرتا ہوں۔ سوال کو اب آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ مجھے بھی پتہ لگے آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہے۔ سوال میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، پلیز آپ نے اب میرے سوال کو پہلے ریپیٹ کرنا ہے جواب دینے سے پہلے۔ آپ نے بتایا الف لام میم کو سیپریٹلی پڑھنا ہے، علم نہیں پڑھنا۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے، کیا آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث موجود ہے جو اس کو ایکسپلیسٹلی بیان کرے کہ الف لام میم کو، کاف ہا میم عین صاد کو سیپریٹلی پڑھنا ہے، اکٹھا نہیں پڑھنا؟ کوئی ایک حدیث موجود ہے؟ اچھا میری بات سنیں، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس کے سوال پہلے بتا دیجئے میرا سوال پہلے میرا بتا دیجئے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے؟ نہیں پہلے بتائیے حدیث نہیں ہے، پھر بتائیے ضرورت کیوں نہیں؟ مجھے بولنے دیں، نہیں پہلے یہ بتائیے نا حدیث نہیں ہے حضرت، پہلے بتائیے حدیث نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں، آپ خاموش ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ سر پہلے یہ بتائیے کہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث نہیں ہے اس کے حوالے سے، لیکن حدیث سے زیادہ اوکے، سو ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث نہیں ہے، کریکٹ؟ حدیث سے زیادہ مضبوط چیز ہے۔ نہیں حدیث نہیں ہے نا، پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے اس چیز کو سیپریٹ کرنے کے لیے۔ میری بات سنیں، قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ حدیث سے جی بڑی چیز قول ہے، مجھے پتا ہے ان کا قول ہے، اس کے لیکن بعد جو حدیث کی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے نا آپ کے پاس ایک بھی، ابھی آپ نے کہہ دیا، اب آپ مجھے آگے بتا دیجئے۔ جی میری جان، سر یہ سوال نہیں ہے، پلیز آپ ریپیٹ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ لگ چکا ہے۔ اب آپ اپنی بات رکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ لگا کہ نبی پاک نے تو بتایا نہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس کو سیپریٹلی پڑھنا؟ اگر حدیث نہیں ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو کس طریقے سے پتہ لگا؟ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ قرآن کی شکل میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یہ قرآن پڑھا ہے تو کیا الف لام میم نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے؟ الف لام میم انہوں نے پڑھا ہے، صحابہ نے سنا ہے، صحابہ سر کوئی ریفرنس ہے کہ انہوں نے واقعی یہ پڑھا ہو؟ اس سے بڑا کیا ریفرنس ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ٹریڈیشن سر یہ اجماع کی شکل میں آتی ہے۔ اب آپ کو مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اجماع پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع ہوتی کیا چیز ہے۔ حضرت غصے میں نہ آئے، ریلیکس ہو جائیں، ٹیک اے میں غصے میں آ رہا ہوں، آپ غصے میں ہو۔ سر میں غصے میں نہیں ہوں، ساری دنیا جان رہی ہے کہ میں بہت ٹھنڈا بات کر رہا ہوں، آپ غصے میں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے سر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یاسین کو بھی سیپریٹ پڑھنا ہوتا ہے نا، یاسین کو بھی سیپریٹ پڑھنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے اوکے۔ یہ دیکھیے سر آپ کے طبری ہیں جو ارلی اسکالر ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں فقال بعضهم، بعض محدثوں کے مطابق، اسکالرز کے مطابق، ہوا قسم اقسم اللہ بھی وہ من اسماء اللہ، کہ یہ اللہ قسم یاسین جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ سر یہ وہی ہے، یاسین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یہ وہی چیز ہے، الف لام میم، کاف ہا میم عین صاد، یاسین وغیرہ وغیرہ۔ سر یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ پوری لائن تو پڑھیں نا، اس میں لکھا ہے کہ بعضوں کے مطابق میں نے آپ سے پوچھا، جی آپ اس کو ایکسپٹ، سر لسن ریلیکس، میں نے پوچھا آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کو؟ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے؟ اللہ کا نام ہے؟ نہیں میں نہیں کرتا، آپ نہیں ایکسپٹ کرتے؟ اوکے چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ قال ثنا ابو صالح اور قال ثنا معاویہ ان علی ان ابن عباس، ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس حضرت علی کو محترم جانتے ہیں آپ؟
بالکل जानते हैं, लेकिन उनसे ये जो बात उनका कौल है, जिस बंदे ने बयान की है, उनका कौल है कि फ़इन्नहु कसम इक़समहु अल्लाह व हुवा मिन अस्माअल्लाह, ये कसम से अल्लाह के नामों में से एक नाम है। सर आप हजरत अली को और हजरत इब्ने अब्बास को झूठा बोल बैठे हैं अभी बैठे बैठे। नहीं, इस तरह नहीं, इतना आसान काम नहीं है ये जिस तरह आप बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल झूठ बात की है। ये कौल है, और कौल बाकायदा कौल हजरत अली से किसी का डायरेक्ट नोट नहीं किया, ये रवायतन हुआ है। उस रवायतन में जो मुहद्दिसीन है जिन्होंने रावियों ने बयान किया है, उन रावियों के अंदर सुबह जी जी रावियों में कोई सुबह नहीं है। देखिए अबू साहले ने बोला, ठीक है, वो बता रहे हैं। नहीं बोला। अच्छा किसने बोला सर? आप मुझे पूरी चेन बताएं ना, किसने बोला? आप पढ़ सकते हैं अरबी? आप बताएं। आप अरबी पढ़ सकते हैं सर? जी बताएं। आप अरबी पढ़ सकते हैं सर? बताएं ना मुझे, बताएं। मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकते। अरबी आप नहीं पढ़ सकते। सर नमाज पढ़ते हैं? ओके। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। वकाला आखिरून माना या रजल। सर रजल किसे कहते हैं पता है? रजल किसे कहते हैं? माँ अन्ना नहीं पढ़ा जाता, माँ अना पढ़ा जाता है। प्लीज आपको अगर नहीं पता मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायक्रिटिकल मार्किंग नहीं है, मुझे करेक्ट करने की जरूरत ना करें। माना मानी से निकला है, इसका मतलब उन्होंने बताया यहाँ पे कि यासीन का मतलब जो है वो है या रजल। रजल किसे कहते हैं सर पता है? आदमी को। तो यासीन का मतलब तो रजल है, आदमी। ओके। जिक्र मिन काला ज़ालिका हसना इब्न हमीद काला सना अबू तस्लीमा काला सना अल हुसैन बिन वाकिद अन यजीद अन अकरमा अन इब्न अब्बास फी कौला यासीन या इंसान बल हबशा। हबशा के लोगों के मुताबिक यासीन का मतलब होता है इंसान, ह्यूमन बीइंग। अल्लाह मियां का नाम है ये, या इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग, या इसका मतलब है मर्द। किसको पिक करते हैं सर आप? तीनों दिखा दिए आपको सर, इसमें से पिक किसे करते हैं आप? भाई ठहर जाओ, हौसला करो। इन तीनों में से पिक किसे करते हैं हजरत आप? हौसला करो, ये हौसला। सर मैं गुस्से में ही बैठा हुआ हूँ सर, आप बार बार गुस्से में आ रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। हमारे सर चीखे आप मारे लोग आपके सारे। मेरी बात सुनिए सर, वो तो मैं आपको बताने हजरत की कोशिश कर, रिलैक्स हो जाए। ये हाँ मैं रिलैक्स शाबाश, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही चीज है जिसके बारे में ऊपर बयान कर रहे हैं कि इस कौल में इख्तलाफ है, यानी पास लोग उसे अल्लाह ताला की तरफ वसूल करते हैं। इस्लाम में किस चीज पे इख्तलाफ नहीं है सर? ऐसे इस्लाम में किस चीज में इख्तलाफ नहीं है? ऐसे इख्तलाफ होने चाहिए। इस्लाम में किस चीज पे इख्तलाफ नहीं है? नमाज में इख्तलाफ नहीं है। नमाज में इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाथ बांध के पढ़नी है, हाथ खोल के पढ़नी है, रफ़ा यदैन करनी है कि नहीं करनी है, सिर्फ सुनते पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, फर्ज पढ़ना है और सुनते जरूरी है कि नहीं जरूरी है, किस चीज में इख्तलाफ नहीं है? असर की नमाज कितने बजे पढ़नी है, साया किस लेवल का हो जाएगा तो पढ़नी है, किस लेवल का हो जाएगा तो नहीं पढ़नी है। इस्लाम में हर चीज पे इख्तलाफ है। कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे बताइए क्या इख्तलाफ है? आप कहां मान रहे हैं? अभी इतने इख्तलाफ बताए मैंने आपको, अभी इतने इख्तलाफ मैंने आपको बताए। वही तो कह रहा हूँ हजरत, इतने इख्तलाफ अभी आपको बताए और आप कह रहे हैं इख्तलाफ कहाँ है, आपने एक इख्तलाफ नहीं बताया। ये छोटे छोटे इख्तलाफ की वजह से अलग मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं कि हम लोग हाथ ऊपर बांधते, तुम नीचे बांधते, तुम्हारा मस्जिद अलग, हमारा मस्जिद अलग। एग्जैक्टली, लेकिन छोड़े कोई बात नहीं, अभी उन्हें रोल लेने दे थोड़ा। अच्छा आगे चलते हैं, इस्लामी मसला। तो अल्लाह मियाँ जब नमाज के बारे में बता रहे थे, उन्होंने तो 5 टाइम भी नहीं बताए कुरान में। आप मुझे कुरान में 5 टाइम नमाज के दिखा सकते हैं सर? नमाज के 5 टाइम कुरान के अंदर से दिखा सकते हैं? मुसलमानों के अंदर मुतफ़िक़ नहीं है, बल्कि क्रिश्चियंस के अंदर भी मुतफ़िक़ नहीं है और यहूदियों के अंदर भी मुतफ़िक़ नहीं है। अच्छा, आप सिर्फ कुरान में दिखा दे। क्रिश्चियनों से मैं आप नहीं पूछता क्योंकि आप तो क्रिश्चियन कभी थे नहीं, मैं आपसे सिर्फ कुरान को पूछ लेता हूँ। कुरान में 5 नमाजें किधर लिखी, क्या टाइम, औकात? मैं ये नहीं भी पूछ रहा कि मुझे 5 नमाजें किस तरीके से पढ़नी है, हर नमाज में कितनी सुन्नतें, कितने रकात हैं, ये भी नहीं पूछ रहा मैं आपसे।
मुझे सिर्फ 5 नमाजों के औकात आप कुरान से बता सकते हैं हजरत? मुझे बात बताइए नहीं बताइए, मैं पूछूं, मैं आपका आंसर दूंगा। पहले मुझे इसका आंसर दे दे, फिर मैं आंसर दूंगा हजरत, डोंट वरी। पहले इसका आंसर, या तो आप कह दें सर कि कुरान में 5 नमाजों के औकात नहीं है, ये कह दें, उसके बाद मुझसे सवाल करें। नहीं है तो कुरान इनकम्प्लीट हो गया। प्लीज सर सवाल कीजिए। इनकम्प्लीट हो गया, ये औकात सवाल कीजिए सर। हंसे नहीं सर, देखिए आप हंसेंगे तो सर मैं भी फिर हंसूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप गुस्सा करेंगे। हजरत ऐसे नहीं, प्यार से बात करें, अच्छी बातें कर रहे हैं हम, तरीके से बातें कर रहे हैं सर। बताइए सर, हुक्म करें, हुक्म, सवाल करें। मेरा आपसे मेरा ये सवाल का जवाब है आपको, और जवाब ये है मेरा कि ये जो 5 औकात हैं ये पहले से तय शुदा है, इसका नहीं है। यानी नमाज इस्लाम ने आके शुरू नहीं की, नमाज अच्छा आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है, ठीक है ना? कहाँ से हुई? सॉरी दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा कहाँ से शुरू हुई? आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम 5 नमाजें पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल पढ़ते थे सर। आपको किसने बताया? कुरान में लिखा? जी बिल्कुल कुरान में लिखा है, अभी आपको दिखा सर प्लीज आयत दीजिएगा जी, दिखाइए प्लीज। नहीं, हमें ये दिखाएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम, याद रखिएगा सर, हमें ये दिखाने लगे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम 5 नमाजें पढ़ रहे थे। इन्होंने मुझे 5 नमाजें दिखानी है। 5 नमाजें जी मैं आयत का वेट कर रहा हूँ सर। 5 नमाजें मैंने नहीं कहा आपको, मैंने कहा कि आपने कहा है सर, आपने कहा है सर, अब आप चेंज करेंगे अपनी बात। मेरी बात सुने, आपने कहा है चले आप कुरान की आयत दीजिए पहले। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हाँ जी, और आपने कहा था आदम अलैहिस्सलाम से 5 वक्त की नमाजें चल रही हैं, इसलिए हमें कोई मसला नहीं कि कुरान में किस जगह लिखा है किस जगह नहीं लिखा। हमें कोई जरूरत नहीं है 5 नमाजों के औकात, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा था। सर 5 नमाजों के औकात आदम अलैहिस्सलाम के दिखाने से, आदम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम। सर दिखा देना यार, कुरान की आयत देना सर। मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढे थोड़ी इधर म्यूट कर लें और ढूंढे, हम उतनी देर में वैसे गप्पे लगा लेते हैं, बाकी हम आपस में। मेरा लाला जी ये सवाल है, चलो इनको म्यूट कर देते हैं हम यार, क्योंकि सूरह फातिहा तो देखो नमाज में पढ़ना जरूरी है, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे? क्योंकि सूरह फातिहा है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज से पहले मैंने किसी किताब में नहीं उतारा। सर जी देखें, सर देखें हजरत, बात ये है, आदम अलैहिस्सलाम की आप नमाज पे तो पहुंच गए, ठीक है, आपके पास कुरान में 5 नमाजें मुसलमानों के लिए नहीं है, उनके औकात मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए, ठीक है। तो वैसे तो अभी हमने देखा कि इनका जो जितने भी मुअक्कफ थे वो सिर्फ हवाई हैं, रेफरेंस इनके पास किसी एक भी मुअक्कफ का नहीं है। हम देख चुके हैं, अलिफ लाम मीम के बारे में, उसको सेपरेट पढ़ने और इकट्ठा मिला के पढ़ने के बारे में, यासीन के बारे में 1400 साल से ये आज तक रिसर्च कर रहे हैं कि यासीन का मतलब क्या है लफ्ज का, और जो मुहद्दिसों ने इनके दिया है 3 डिफरेंट मतलब, उनमें से आज तक ये लोग इकट्ठे नहीं हो सके कि यासीन का मतलब आज क्या है। 1400 साल के बाद अगले 500 साल में क्या, अगले 10,000 साल में भी नहीं निकाल सकते इसका मतलब क्या, क्योंकि इनमें कभी भी इकट्ठ होना ही नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है इस्लाम का, कभी इनमें मुत्तफिक अलह कोई बात नहीं बन सकती है, ना ही आज तक बनी है। इस्लाम में 5 नमाजें किस किस टाइम पे पढ़नी है, इसमें भी इख्तलाफ है इनका, और इख्तलाफ रहेगा। प्लीज सर कोई सवाल करने लगे थे। और अलिफ लाम मीम का जो मतलब है ना, वो बस यही निकलता है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, बस यही मतलब है। सर जी सर। अच्छा, ये हमारे एक असलम शेख भाई कमेंट में बैठे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं कि हम जो भी बता रहे हैं वो गलत है, झूठ है, जाहिल या कुछ भी इनको सर बुलाइए सर, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, असलम शेख साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आके यहाँ पर हमारे से गुफ्तगू कर ले, हमने क्या गलत बताया और क्या नहीं वो आप हमें बताइए, ठीक है। और मैं 1-2-3 कुछ जो हमारे सुपर चैट है मिस हो गए वो लेता हूँ। फैज भाई को और एडम भाई को प्रणाम जी। हमारे बाम्बू पांडा भाई लिखते हैं आपका $2 ऑस्ट्रेलियन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पांडा भाई। और भी बहुत सारे, अच्छा हमारे चैनल के एक मेंबर बने हिंदुस्तानी वॉरियर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यहूदियों की साजिश है वैसे, ठीक है, आप यहाँ से समझें, मैं सुलेमानी जलीबियों को नहीं लिया इसलिए बोल रहा था। अच्छा, मेरे स्ट्रीम में मैं ही नहीं आ पा रहा था इसलिए उन्होंने ये सुपर चैट भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी वॉरियर भाई। फिर से भाई एंजॉय जलेबी भाई, थैंक यू। फिर ये लिखते हैं ये रॉ इजराइल की साजिश है
फिर एक विनीत गुलाटी साहब का 100 रुपीज का सुपर स्टिकर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत भाई, विनीत भाई। और सम जी लिखते हैं एडम किसके चक्कर में अर्थ को फ्लैट सन स्किनिंग मड, ये क्या क्या लिख रहे हैं, मतलब ये इसके चक्कर अर्थ इज फ्लैट एंड सन इज रिवॉल्विंग लिखना हो जाएगा, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सिंकिंग मड कुछ ऐसा लिखा है। अच्छा सिंकिंग इन द मड, वो सन सिंकिंग इन द मड, छोड़ दे, अच्छा, वो हाँ, उसमें वो जाने की जो जरूरत नहीं है। हाँ उसमें गुरूब हो जाता है ना। बिल्कुल। अभी हम जी 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 ओके जी आ गई आपके पास सर कुरान की आयत दीजिए सर, जी कौन दीजिए सर, दीजिए। ये जी सूरह मरियम आयत 58। जी मैं सर एक सेकंड रुकिएगा। सूरह मरियम कुरान की आयत नंबर 19 और सूरत नंबर 19 और उसकी आयत नंबर बताइए। 58। ले जी सूरह मरियम की आयत नंबर 58। सरकार आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? आप पढ़ लें। Okay. Those were the ones upon whom Allah bestowed favor from among the prophets of the descendants of Adam and of those we carried with Noah and of the descendants of Abraham and Israel and of those whom we guided and chose. When the verses of the most merciful were recited to them, they fell in prostration and weeping. जी सरकार। ठीक है, अब इसे अगली आयत पढ़ें। ये पढ़ लिया ना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगली पढ़नी है। ओके 59 भी पढ़ लेते हैं सर। यार एक सेकंड मैं जरा उर्दू भी कर दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए जो नहीं इंग्लिश जानते। ये हैं वो लोग जिन पर इनाम फरमाया अल्लाह ने अंबिया में से, औलाद आदम में से और इन लोगों में से जिन्हें सवार किया हमने कश्ती नूह के साथ और इब्राहिम और याकूब की नस्ल में से, और इनमें से हमने हदायत दी जिन्हें हमने चुन लिया। जब तलावतें की जाती थी इन पे रहमान की आयतें तो गिर पड़ते थे सजदा में रोते हुए। आगे जी। फिर जानशीन हुए इनके बाद नाखलफ लोग, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात की पैरवी की तो अनकरीब वो मिलेंगे गुमराही में। जी सर ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया? जानशीन के बाद देखें इसमें ठीक हो गया। फिर जानशीन हुए उनके बाद नाखलफ लोग जी नाखलफ, ठीक है ना जी नाखलफ लोग जी, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। इसका मतलब है नमाज की ट्रेडिशन आदम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। ठीक है, एक सेकंड सर, हजरत वापस आते हैं, रिलैक्स, टेक अ चिल, रिलैक्स। सबसे पहले हम आपसे जो आपसे सवाल किया था वो सवाल ये किया था कि 5 नमाजें, आपने यहाँ पे 5 नमाजें नहीं दिखाई, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये जो आप सलात दिखा रहे हैं हमें, अरबी में लफ्ज सलात जिसका मतलब होता है प्रेयर, ठीक है, जिसको आप उर्दू में नमाज के तौर पे लेते हैं एज ए मुस्लिम, इस सलात में सिर्फ सजदा नहीं होता, इसके अरकान के अंदर कयाम होता है, इसके अंदर रुकू होता है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है। मैंने आपसे बोला था हजरत मुझे 5 नमाजें दिखानी है, फॉरगेट के उसके अंदर क्या अरकाने नमाज तो कुरान के अंदर है ही नहीं, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं। मैंने आपको कहा था आदम से 5 नमाजें शो करनी है आपने। यहाँ पे कितनी नमाजों का जिक्र है सर? यहाँ पर नमाज का जिक्र है नमाज का जिक्र है, 5 नमाजों का नहीं। मेरी आपकी बात हो रही है 5 नमाजों के ऊपर। लिसन वेरी केयरफुली। हेलो हजरत, रिलैक्स, पहले मुझे क्वेश्चन करने दें ताकि आपको समझ आ जाए मेरा सवाल। मैंने आप यार प्लीज रिलैक्स, डोंट ओवर स्पीक मी। मैं बहुत रिलैक्स तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, चीख आप रहे हैं, गुस्सा आप कर रहे हैं, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, प्लीज टेक अ चिल पिल, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। Now let me say it again. आप अपने दोस्तों से पूछिए कौन चाहिए, अपने दोस्तों से पूछिए। हजरत रिलैक्स होए, let me answer यार, प्लीज let me answer। सुनो तो भाई, सुनो शेखर भाई रुके ना। देखो हमने आपसे एक सवाल पूछा, आपने बोला मुझे टाइम लगेगा, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। बात थी 5 नमाजों की, आपने सिर्फ नमाज बताया। सर देखिए सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा था मुझे कुरान से 5 नमाजों के औकात दिखा दें। इन्होंने कहा था कुरान में 5 नमाजों के औकात नहीं है। मैंने कहा इसी वजह से तो मसला आता है,
انہوں نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام, یار پلیز ویٹ یار, ڈو ناٹ انٹرپٹ, جب تک آپ میرا سوال نہیں سمجھیں گے پھر اس طرح غلط قسم کا ریفرنس لے آئیں گے, فائدہ. لسن بھائی لسن, پلیز لسن, سوال سنیں تاکہ آپ جواب پراپر دے سکیں, ورنہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے, پھر یہی مسئلہ کریٹ کریں گے. اوکے, آپ نے جواب دیا تھا جی پانچوں نمازیں آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہیں, اس وجہ سے قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا اچھا مجھے آدم علیہ السلام سے 5 نمازیں دکھا دیں, 5 نمازیں. میں نے آپ کو, یار رکو بھائی, نماز, اچھا چلے نماز, یہ نماز وہی نماز ہے جو کہ مسلمان مومن پڑھتے ہیں, پلیز ثابت کریں. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, باقی سب کچھ چھوڑ دیں. پہلا لالا جی, پہلے تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا. انہوں نے کہا تھا 5 وقت کی نمازیں ہم آدم السلام کے وقت سے پڑھتے آ رہے ہیں. اگر یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے, یہ ریکارڈڈ ہے, ہم چاہیں تو اسے کٹ کر کے دوبارہ چلا سکتے ہیں. بالکل چلائیں گے اور دکھائیں گے ہم شارٹ ویڈیو کے اندر. پلیز آپ نے جھوٹ بولا یہاں پر, آپ نے 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا تھا اور آپ نے صرف نماز دکھائی ہے, 5 وقت کی نہیں دکھائی ہے. نہیں, میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ قرآن میں 5 وقت کی نماز کی اوقات نہیں ہے. بھائی آپ کا مطلب ہے کہ میرے کو نہیں پتا, میں نے قرآن پڑھا نہیں ہوا. ہیلو, اگر میں نے کچھ چیلنج کر کے پھینک رہا ہوں نا بات, تو کسی وجہ سے پھینک رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ ابھی بچے ہیں بہت, آپ ابھی بچے ہیں بہت, آپ ابھی بہت بچے ہیں. جب میں چیلنج کر کے بات پھینکتا ہوں مجھے پتا میں نے کیا کرتا ہوں. لسن ٹو می ویری کیئرفلی ناؤ. یہ جو نماز ہے, اب آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے, یہ وہی نماز کا طریقہ ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں. پلیز ثابت کیجئے, مائک آپ کا. ٹریڈیشن, ہم تو ہمیشہ ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں بھائی. ٹریڈیشن دکھائیں نا, دکھائیں ٹریڈیشن. ٹریڈیشن کیا دکھائیں, ٹریڈیشن سے چلتے آ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یعنی کہ سنی سنائی ہوائی باتوں پہ چلتے آ رہے ہیں. سنی سنائی ہوائی باتوں پہ نہیں, نماز کا طریقہ سنی سنائی ہوائی باتوں پہ چلتے آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بات نہ بولوں اور آپ مسلسل میری بات میں بول رہے ہیں. جو سوال ہے اس کے اوپر ٹینشن دینا, باقی چیزوں پہ اٹینشن مت دیں, سوال کے اوپر اٹینشن دیں. آپ بھی سنی سنائی ہوائی باتوں کے اوپر جواب دے رہے ہیں نا آپ. سنی سنائی ہوائی بات نہیں ہے, یہ ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن سنی سنائی ہوائی باتوں کی اس کو کہتے ہیں اجماع. نبی پاک یہ ٹریڈیشن اسلام کے علاوہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اجماع بات کی بات ہے. یہ ٹریڈیشن اسلام کے علاوہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اسلام سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے نا. اسلام کے علاوہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹریڈیشن کہ اس طریقے سے وہ حضرات یہ کام کر رہے تھے؟ پلیز مائک آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہودیوں کے اندر یا عیسائیوں کے اندر نماز کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے تحقیق نہیں کی. نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں, یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں, نہیں عیسائی ہے. بھی نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. ثابت کریں. ثابت کریں. رکوع اور سجدہ بھی ہونا چاہیے, سلام بھی پھیرنا چاہیے. نماز کا ٹریڈیشن. اچھا میں لالا جی, اگر آپ رکوع میں نہیں گئے تو آپ کا نماز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے سجدہ نہیں کیا, آپ کا نماز نہیں ہوتا. رکوع اور سجدہ بھی ہے, رکوع اور سجدہ بھی ہے. رکوع, سجدہ اور سلام پھیرنا بھی ہونا چاہیے. یار حضرت فیض ایک سیکنڈ رک جا, یار رک جا فیض, رک جا. مجھے پتا ہے یہ 2 نمبری کیسے کرنے. آپ یوٹیوب کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, وہ لکھیں میں کھولتا ہوں حضرت. لسن. ہاں جی, کیا یوٹیوب میں کیا لکھوں سر؟ لکھیں جوئش نماز, جوئش پریئر لکھیں. ہیلو ہیلو, جوئش پریئر. ہاں یہ ہوا نا جوئش نماز, جوئش پریئر. اوکے جی, جوئش پریئر. سامنے لکھیں, سامنے. صبر چھڑی تھلے سال آئیں گا. ٹریڈیشن ہے بھائی, ٹریڈیشن. چھڑی تھلے سال اللہ, چھڑی تھلے سال اللہ. بدتمیزی نہ کریں یار, اس طرح بدتمیزی ہوتی ہے. اسکرین دکھائیں. تو حضور نے نماز پڑھنا سکھایا. یہ میں نے جوئش پریئر سرچ کیا ہے. میں اس وقت پیج کے ٹاپ کے اوپر ہوں سر. یہ ڈیمونسٹریٹنگ آف جوئش پریئر کھولے ذرا, یہ جو سامنے آپ یہ کھولیں. ڈیمونسٹریشن آف جوئش پریئر. ہاں یہ کھولے ذرا. جی سر. اس کو تھوڑا سا آگے کر, بہت لمبی ویڈیو ہے, 19 منٹ کی ہے. آپ اس کو دیکھیں جب یہ آگے نماز پڑھنے شروع کرے گا. یہ بھی بتا رہا, یہ یہاں سے اسٹارٹ کیا. آپ بتائیں مسلمان یہ ایسے نہیں پڑھتے, ہاتھ باندھتے ہیں نہیں باندھتے اس طرح؟ اب آگے چلیں. ہاتھ باندھ, اچھا جو بھی بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے وہ نماز پڑھے گا. Listen to those asleep in the dust. اور مزے کی بات یہ جو دعا. Listen. Hold on. Relax, take a chill pill. رک جا. میں چل پہ ہوں بھائی, میں نے کیا کہا. یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. ہاں وہی کر لگا. یہ دیکھو پڑھو جی, نماز پڑھو سر. میں نے سنا. Who is like you, master of might, and who can be compared to you?
अल्लाह की king तारीफ कर रहा है। who brings death अल्लाह की and तारीफ नहीं कर gives रहा, life दोबारा यहावे देखिए। की कर रहा and है। causes salvation to sprout. हाँ, You are faithful. salvation to sprout, कुरान में किसी जगह पे salvation का जिक्र है? अभी उसके अमल को देखें आप, मैं बाकी चीजों का जिक्र कुरान करता में हूं, कुरान आप में अमल किसी को जगह देखें। कुरान में किसी जगह salvation का जिक्र है? जी बनी इसराइल के बारे में है जिक्र। बनी इसराइल को अल्लाह मियां ने salvation दिया, सल्वेशन से निकाला है उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। salvation से निकाला है। salvation, आपको salvation का मतलब कि 2 रुपए की भी अकल है, salvation इस दुनिया में नहीं मिलती, नेक्स्ट लाइफ में होती है, आखिरत में मिलती है salvation। आपको बहुत बड़े साइंसदान है मेरे ख्याल में, मुझे लग गया पता। ओके ओके आगे चलते ओके जी, आगे चलते आगे चलते। आगे बढ़ो। To resurrect the dead. Blessed are you, Hashem. Blessed are you Hasham, not Allah. Blessed are you Hasham, not Allah. ये नमाज पढ़ रहे हैं जिसमें हशाम की तारीफ कर रहे हैं। एडम भाई, अच्छा सल्वेशन का क्या मतलब है जी? आपने अभी सल्वेशन का मतलब क्या सब्र मतलब करें, रिलैक्स रिलैक्स यार, एक सेकंड रुके। Blessed are you Hasham. सर आप हशाम के आगे दुआ करते हैं या अल्लाह के आगे करते हैं? यार अभी फिलहाल आप इसको देखें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं पूरी क्या हो डिटेल ही गया? बना रहा हूँ। Blessed are you ठीक है, Hasham. हशाम कौन है सर? आप इसको इसके अमल को देखें ना, जो अमल कर रहा है वो सर अमल को ही देख रहा हूँ। अमल सर अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अभी आप थोड़ी देर पहले भाई मेरे को कैटेगोरिकली कह रहे थे, और मेरे को कैटेगोरिकली कह रहे थे कि यहूदियों में नमाज नहीं होती। भाई मुझे ओ भाई ये नमाज नहीं है, ये प्रेयर है यार, रॉकेट साइंसदान, ये प्रेयर है, सुकून ले ले। प्रेयर को उर्दू में क्या कहेंगे? वर्शिप, इबादत। इबादत। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? तुम तो चोरी कर रहे हो ना, तुम नमाज घुसेड़ रहे हो बीच में, कहेंगे तो इबादत ही कहेंगे बेसिकली। ये नमाज वर्ड है ना, मैं आपकी बेचैनी बता रही है तीनों की, आपकी तीनों की बेचैनी बता रही है। आपको बहुत गालियां पड़ने वाली। अरे मेरे भाई भाई एक मिनट रुक जा यार। नहीं जलेबी, एक सेकंड, लेट मी फिनिश दैट। जलेबी नो प्लीज डू नॉट इंटरफेयर फॉर टाइमिंग को बाद में कहेगा। नहीं बाद में कहां से चुराया बता दो इनको। डजंट मैटर, वेट वेट, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम अब आगे करते हैं। हमने देख लिया क्योंकि मुझे इनकी जूइश रैबाइज की प्रेयर पता है, मुझे याद है, इस वजह से मैंने पता था कि हशाम आएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं कि ये रकू और सजूद करते हैं कि नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। ये सर, ये जनाब आपके पास आया, ये पूरी की पूरी, ये कहाँ तक गया? इसने कोई, ये आप देख रहे हैं, कोई भी इसने आगे जा रहे हैं। रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जुड़ने लगे नीचे। ये देखिए सर, आप देखिए आपके सामने। वन माय रिडीमर, बाय 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 जी। और रुकू में क्या होता है जनाब? इनसे पूछे जरा, रुकू में क्या होता है? ओए रुक जा। इसकी नमाज खत्म हो गई है यहाँ पे, तू टेंशन ही ना ले, सबर ले। ये बीच में आ गया था। ये सर सारे लोग सुनिए जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितने लोग देखिए। Hashem, my strength and my redeemer. My strength, my redeemer, Hashem. He who makes peace in his high places. May he in his compassion make peace for us and for his entire nation Israel. And say Amen. Amen. खत्म हो गई सर पूरी नमाज, पूरी की पूरी नमाज में ना रुकू है, ना सजूद है, ना कुछ और है, सिर्फ खड़े होके प्रेयर मांगी जा रही है। और इस पूरी प्रेयर के अंदर कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है। दिस इज अ प्रेयर, दिस इज एन इबादत, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये 5 वक्त की नहीं है। नंबर तीसरी बात, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, क्योंकि इसके अंदर ना तो मोहम्मद का नाम लिया गया, ना ही आने वाले किसी पैगंबर के बारे में बात की गई। इसके अंदर हशाम से मर्सी और सैल्वेशन मांगी जा रही है, हशाम से। नाउ ये इन्होंने ये बता दी। अब जनाब हजरत क्यों झूठ बोलते हैं इतना, अच्छा मेरी बात सुनो। दूसरा आपने बोला ये 3 बार वेट, दूसरा अभी आपने बोला ना सजदा किया, ना सलाम फेरा। फैज आलम वेट यार, दूसरी आपने बात की यार, सबर कर। दूसरी आपने बात की यार, सबर कर। मुझे सजदे के कुछ लगते हैं, मुझे पता है सजदे। सबर, रिलैक्स, टेक अ चिल। अच्छे से पढ़ गए ना नाउ रिलैक्स दलील नहीं होती ना, तो अच्छे से पढ़ जब
آپ اگلے کو بولنے کا موقع دیں. میں 3 سال رہا ہوں. ریلیکس بھائی, اگلے کو بولنے کا موقع دیں بھائی, ریلیکس کریں. بتا رہا ہوں 3 سال رہا ہوں میں تم لوگوں میں, میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. کوئی بات نہیں, ریلیکس ہو جائیں. 3 سال آپ رہے ہیں ہم لوگوں میں, بہترین ہے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو دا سیکنڈ تھنگ. ابھی آپ نے بولا یہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کتنے وقت کی پڑھتے ہیں سر؟ 3 وقت. 3 وقت کی. تو آدم سے 5 وقت کی نماز چلتی آ رہی تھی, جبکہ یہودیوں نے 3 وقت کی کر دی. سر آپ نے اپنی ہی بات میں کنٹراڈکشن مار دی ہے. اگلی بات پہ آتے ہیں. اگلی بات پہ آتے ہیں. ہمارے اہل تشیع بھائی بھی 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں اہل تشیع بھائی آپ اچھا قرآن میں 3 اوقات ہیں. میں یہ کہا نہیں ہے قرآن میں 3 اوقات ہیں. آپ پھر 3 کیوں نہیں پڑھتے سر؟ آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ فور نہ ڈالیں سر. آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں سر؟ آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کی سر دیکھیں مجھے زخم بہت گہرا لگا ہے. سر زخم گہرا لگا. اچھا بہت گہرا لگا. خود کی بات میں پھنسے ہیں بھائی, یہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے. سر اسکرین سائڈ پہ کیجئے. اب ذرا میں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. آپ سر مجھے جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا. آپ میرے میں رہے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ رہے ہیں ایتھیسٹ. میں کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں تھا, سمجھ لگی ہے؟ میں اسلام کو چھوڑنے کے بعد, اسلام کو دفع دور کرنے کے بعد میں ایگنوسٹک ہوا تھا. میں آج تک ایتھیسٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ ہمارے میں نہیں رہے. تیسری بات اب میں آپ کو بول دیتا ہوں, اب آپ کے ساتھ میرا ہو گیا بائے بائے, کیونکہ آپ کو امب کا نہیں پتا یہودیوں کا. میں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ تو مجھے تعلیم دینے سے پہلے سوچیں سمجھیں اور پھر آئیں. جو چیز آپ مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں یہ میں نے ایک دفعہ نہیں, پہلے کیٹاگوریکلی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے اندر نماز نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی نہیں ہوتی. کیٹاگوریکلی میں کہہ رہا ہوں, میں کیٹاگوریکلی شٹ اپ یار, لسن لیٹ می فنش, پھر بولو یار. میں کیٹاگوریکلی یہ بات ابھی بھی کہتا ہوں. چوٹ لگی ہے. میں کیٹاگوریکلی یہ بات ابھی بھی بولتا ہوں کہ یہودیوں میں نماز نہیں ہوتی, عبادت ہوتی ہے, پریئر ہوتی ہے, اور یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. ہر وہ ریلیجن جس میں خدا ہو اس کے اندر عبادت اور پریئر ہوتی ہے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو. اب آپ مجھے کیا کریں گے؟ اب آپ مجھے دکھائیں گے کچھ آیات کہ فلانے پروفٹ نے سجدہ کیا, فلانے پروفٹ نے جھک کے عبادت کی, فلانے پروفٹ نے کھڑے ہو کے عبادت کی, فلانے پروفٹ نے اس طریقے سے عبادت کی. آپ جدھر جدھر جائیں گے وہ آیات بھی میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے, نماز نہیں ہے, پریئر ہے, عبادت ہے. آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا سیم گراؤنڈ. آپ 3 دفعہ ہلے ہیں. اب آپ اپنی جو آپ کے پاؤں کے جیسے زمین نکل رہی ہے اس کو مت نکالیں. کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, اگر قرآن میں آپ نے کہا کہ 3 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے تو آپ ابھی کہا ہے, لائیو میں کہا ہے قرآن میں 3 وقت کی نمازوں کا ذکر, آپ نے لائیو میں کہا ہے. میں ریوائنڈ کر کے دکھاؤں, اگر کہا تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی. اگر میں دکھا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں 3 وقت کا ذکر ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی, کیونکہ قرآن میں 3 وقت کا ذکر ہے نا. یہ میں نے کب کہا ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے آپ کو کہا قرآن میں ان کو بھی میوٹ کریں, ان کو بھی میوٹ کریں, اور میں بھی میوٹ پہ جا رہا ہوں. میں ریوائنڈ کر کے ان کی بات دیکھنے لگا ہوں. ان کو بھی میوٹ کریں, میں بھی میوٹ پہ جا رہا ہوں. تب تک فیض مجھے لگتا ہے اور بھی مومن بھائی جڑے ہیں, ان کو بھی لینا ہے ہمیں, ان کے ساتھ جلدی جلدی ریپ اپ کریے. بس سر میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ میں اب آگے ہوں, ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنے بھی ساحل شاہل سمیر بھائی جتنے بھی یہ تیار ہو جائے, ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کی کشتی تباہ کر دینی ہے. اب کیا ہوا؟ میں ان لوگوں سے ہو گیا ہوں. اچھا یہ نماز جو مجھے پتہ ہے, یہ تو پرشین ورڈ ہے, آپ کو پتا ہے؟ نماز جو آپ بولتے ہو اتنے شوق سے, جی سر بالکل ایسا ہی ہے. پرشین ورڈ وہ ہم نے مستعار لیا اردو میں, پرشین ورڈ مستعار لیا ہے. تو اور یار یہ ابھی بھی بولی جا رہے ہیں. اسکرین ہٹائیں یار ذرا, ان کے ساتھ ہم یہیں پہ بات کریں. میں نے اگر کہا تھا کہ ان کو میوٹ کر دیں اور میں اگر چپ ہو گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے بولتے جائیں. چلے آپ نے نہیں بولنا, کوئی بات نہیں, میں اس کے اوپر شارٹ بنا کے ڈالوں گا, اور ڈونٹ وری میرے پاس تو ویڈیو ہے, میں شارٹ بنا کے ڈالوں گا. اور آپ کو نہ اب آپ خاموش نہیں ہیں.
اب آپ مجھے قرآن میں سے 5 وقت کی نمازیں اور 5 نمازیں دکھائیں پلیز. مائک آپ کا ہے, جب تک نہیں دکھائیں گے ہم آگے نہیں چلیں گے سر. ایڈم بھائی آپ کا نہیں چلیں گے ہم آگے. نا 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 اب آپ دکھائیں گے پھر آگے چلیں گے. میں کچھ معذرت نو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں نے کہا تھا آپ چپ کر جائیں تاکہ میں بالکل آپ کی ویڈیو نکالوں. آپ بولنا شروع ہوئے. اب آپ 5 وقت کی نمازیں اور 5 وقت کا ٹائم قرآن میں سے نکال کے دکھائیں گے تو آگے چلیں گے ہم پلیز. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں ہے پلیز وہ نہیں ٹریڈیشن کے ہے. اندر کتنے ہوتا وقت کا ہے, کتنے وقت کا ہے؟ ہے ہی نہیں ٹائم اس کے اندر نہیں بتایا, وہ ٹریڈیشن کے ایک اندر وقت ہوتا کا ٹائم بھی نہیں ہے. ہے. نہیں اگر میں ٹائم آپ کو ہوتا ہی دکھا نہیں ہے. دوں کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ظہر کا وقت وہ ہے جس وقت میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. ہاں اس طرح کی تو چیزیں ہیں, اس طرح کی کیا چیزیں مطلب مل جائیں گی. ظہر کے وقت میں آپ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں؟ وہ تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ جب سورج ظہر نہیں کے نکلتا وقت اس آپ وقت, اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کے اندر. عرب کے اندر ایک ٹریڈیشن تھی کہ ظہر کے وقت وہ جی ننگے بالکل ہو جاتے تھے. ننگے نہیں ہو جاتے تھے وہ اپنے جب جاتے تھے گندی اپنے ٹریڈیشن کم تھی. سر اپنے میں کمروں یہ میں وہاں ٹریڈیشن. ٹریڈیشن بڑا زبردست ہے کہ ظہر کے وقت لوگ ننگے ہو جاتے تھے. ننگے ہو جاؤ. ابھی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں تو وہ دھوتی جو ہے وہ اوپر کر کے تو سر پہ کر لیتے. سر دھوتی سر پہ کر لیتے تو نیچے سے وہ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا سب کو. گاؤں میں آپ کبھی چلے جائیں وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی سچویشن بن جائے تو ہو جاتا ہے. اچھا وہ دھوتی اوپر کر لیتے تھے ظہر کے وقت. ہاں ہاں حضور بھی اچھا. یہ اس کو لالا کہتے جی ہیں. حضور بھی عمل کرتے تھے کیا؟ حضور حضور کیا بھی عمل یہ کرتے بات تھے, جب وقت بارش ہوتی تھی تو وہ اپنے کپڑے اٹھا کے اوپر لے لیتے تھے. یہ بات او یہ بات. شیم شیم دیکھیں آپ نہیں کرتے تھے. اگر میں ثابت کر دوں کرتے تھے پھر کیا کریں گے؟ آپ مجھ پر دیکھیں, آپ مجھ پر نہیں تنقید کریں. ایک سیکنڈ. اگر میں آپ وہ کو ثابت کر وہ دوں, حدیث موجود ہے, صحیح اگر بخاری میں میں آپ کو حدیث موجود ہے, ثابت مجھے کر پتا دوں ہے. حدیث موجود ہے, آپ کو پتا ہے نا؟ ہاں آپ کو پتا ہے ہاں نا؟ مجھے پتا ہے. اور تو مجھے پھر اس اس کے کا اوپر مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بارش ہوتی تھی محمد صاحب نیکڈ ہو کے باہر چلے جاتے تھے اور نائیاں کرتے تھے. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں یہ آپ غلط بول رہے ہیں. یہ صرف میں غلط اس بول رہا موقع ہوں. کی بات ہے جس وقت موقع قریش کی جو بات ہے ہے. وہ, ہاں وہ قریش جو ہے وہ ایک خاص موقع پر وہ پتھر اٹھاتے اور وہ نبوت سے پہلے کا بات ہے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں یہ دیکھیے سر, اب آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو یہ دکھائیں تو صحیح نا. آپ نے میرے اوپر تہمت باندھی. سر دکھائیں اسکرین سر. لے سر یہ ہمارے پاس آ گئی سر, حدیث آپ کے پاس آ گئی. یہ ہے اسے جناب, ہٹا دیں. یہ ہٹا دیں سر, بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ابن ماجہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہمیں انگریزی ٹرانسلیشن اس کی مل جائے. اوکے, فلانے کی اتھارٹی پہ آج ارے یہ کیا آ گیا؟ ارے یار کون سی حدیث آ گئی؟ سوری, آپ کو دوسری حدیث دکھاتے ہیں. کدھر آ گئی یار, کدھر نیچے والی میں دیکھتے ہیں. نہیں یہاں پہ نہیں ہے. سوری, غلط ریفرنس لے آیا. ہو جاتا ہے, انسان ہے. آپ کو اصل ریفرنس دکھاتے ہیں. لا 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 لا. ٹروتھ سیکر بھائی, اگر حضور ایسے برہانہ حالت میں نہائی کریں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ برہنہ حالت میں سارے نائی کرتے ہیں, کپڑے پہن کے کون نائی. بارش میں کھلے میں اس کا بولو نا. ارے بارش میں جب نائیاں کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا سر؟ وہ بھی کھلے میں, گھر میں نہیں بھائی. گھر میں بارش کیسے ہوگی, چھت ہے نا گھر میں, تو کھلے میں. محمد صاحب ایسا کیوں کرتے تھے سر؟ آپ کو دکھا رہے تھے. جی سر دکھا رہا ہوں. ان کے ریفرنس جو ہے نا, ویب سائٹ انہوں نے ریفرنس چینج کیے ہیں. ڈونٹ وری, میں نے کوئی گل نہیں, میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں دوبارہ نئے ریفرنسز نکال لوں گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کو دیتا ہوں سر, میں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ ریفرنس چینج کر دیتے ہیں, میں دوبارہ سرچ کر کے نئے ریفرنس لے آؤں گا اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا. لیکن اس کے اوپر تو میری پوری ویڈیو ہے, وین اٹ رینز, جب بارش ہوتی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو ٹھیک ہے, دکھاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. سر آپ کی سب سے بات میں پہلے تو یہ سنوں ہے, گا. یہ ہاں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو حدیث آپ پیش کریں گے نا, ہم اس کے وہ ضعیف ہوگی سر, آپ کے مطابق ضعیف ہاں, ہوگی, لیکن ہم اس کو دیکھیں گے نا. آپ کے محدثوں کے مطابق جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. آپ ہم کے دیکھیں گے مطابق نا کون ضعیف سے ہے. محدث ہیں, ہم دیکھیں گے نا محدث سر کون آپ ہے. دیکھیے گا بعد میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ڈونٹ وری. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ سر میں اس کو دوبارہ سے لے بھی آؤں گا, ٹینشن ہی نہیں لینے کی. یہ سر میری ویڈیو ہے, اس کا نام ہے جب بارش ہوتی ہے. اسکرین دکھائیے سر ان کو. یہ دیکھیں کہ ہم اس سارے کے سارے کو جب جو بتا رہی ہیں وہ, کہ وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں, کے اوپر صلوات ہو, پریئر ہو اور سلام ہو اور سلامتی ہو, کہ جس وقت
आसमान बारिश बरसता था, जिस वक्त आसमान बारिश बरसता था, यानी जब आसमान से पानी बरसता था, तो वो फौरन से पहले अपने कपड़े उतार के, यानी स्ट्रिप करके, तो स्ट्रिप्टीज देखी है कभी? स्ट्रिप्टीज जो होते हैं वो क्या उसको कहते हैं स्ट्रिप बट नेकेड, यू नो, सारे कपड़े उतार के बट नेकेड होके तो बारिश का मजा लेना शुरू कर देते थे। बट नेकेड होके बारिश का मजा लेना शुरू कर देते थे। ये उस नबी के बारे में बात हो रही है जो कि एक वर्जन से भी ज्यादा वर्जन से भी ज्यादा वो है, शाय है। तो जनाब हम translate.google.com में जाते हैं, अरबी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन बनवाते हैं। When the sky rains, जब स्काई बारिश बरसती थी, he takes off his clothes, तो वो अपने कपड़े उतार देते थे, and strips, और strip यानी कि बट नेकेड हो जाते थे, until it rains, जब तक बारिश होती रहती थी। So हमारे प्यारे नबी जो कि एक वर्जन से, शाय वर्जन से भी ज्यादा शाय हैं, वो बट नेकेड होके यानी कि नंग दरंग होके बारिश में नहाने के लिए घुस जाते थे जब तक बारिश होती रहती थी। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा जब बारिश होती है, ये हदीस का मतलब ये है, ये हदीस का मतलब नहीं है, ये आपकी वजह बताता हूँ। क्या मतलब है? बताता हूँ। देखिए, हदीस के बारे में हम तमाम उम्मत मुसलमान इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हदीस रिवायत बिल लफ्ज नहीं है, ये रिवायत बिल माना है। अच्छा, मतलब ये है कि वो जो, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो नरेटर्स हैं उनमें से किसी ने अपने अल्फाज इसमें डाल दिए। अच्छा, सुने, जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि बारिश के अंदर आपके पास आ गई है, ये देखें आपके पास आ गई है हदीस, ये जनाब आपके पास सूरह ताहा की आयत नंबर 84 की तफसीर के अंदर ये हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवा है कि जब बारिश होती है तो नबी पाक जो है कपड़े उतार के स्ट्रिप करके बारिश में नहाना शुरू कर देते हैं। हजरत आप मुझे बता कुछ रहे थे, बारिश वाली बात बीच में पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन चले, आप उस जमाने में लोग जब नमाज पढ़ने जोहर का टाइम आता था तो वो नंगे क्यों हो जाते थे, मुझे ये भी जानना है। बलाई कपड़े उतार देते, बलाई कपड़े, अभी बलाई कपड़े हो गए। हाँ, तो बलाई कपड़े उतारते। अच्छा, अंदर वाले कपड़े नहीं उतारते थे? आप तो कहते थे धोती ऊपर उठा लेते थे। धोती ऊपर उठाने से क्या होता है? उस जमाने में कच्चे थे, सिले हुए कच्चे होते थे उस जमाने में। आपके पास कोई एक रेफरेंस है जिसमें पता लगे कि उस जमाने में सिले हुए कच्चे होते थे? कच्चे समझते हैं सर? कच्चों का नहीं हो, वो तहबंद होता तो संभाल के रखा होता ना। जी सर, हुजूर का कच्चा। अगर आपने इल्मी गुफ्तगू करनी है तो उसको कंटिन्यू करें। अगर इल्मी गुफ्तगू जी सर, इल्मी गुफ्तगू ही कर रहा हूँ सर आपके साथ। मैंने पूछा है, चबले ना मारे, सारी दुनिया देख रही है। हजरत असल बात में है, हजरत असल बात पे आ रहा हूँ। जब नमाज का टाइम है, जोहर का टाइम, तो लोग अपने कपड़े उतार देते थे। सर ये मुझे जरा आप समझा दें। बलाई ये कहाँ लिखा है सर? ये बलाई, इसकी वजह मलाई के मलाई, अब मैं मलाई दिखा देता हूँ आपको सर। कुरान की चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 58 कहती है, ऐ ईमान वालों, चाहे कि तुमसे इजाजत लें कि करे तुम्हारे गुलाम और लोंडियां, जैसे लोंडियां भी बड़ी इस्लाम में जायज हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, और तुम्हारे वो बच्चे भी जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचते, तीन औकात में नमाज है। मैंने आपको कहा था कुरान में 3 औकात में नमाज है, ये आपको 3 औकात नजर आते हैं। फजर की नमाज से पहले, और जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो दोपहर के वक्त ये लोग अपने कपड़े उतार देते थे, नंगे होके फिर रहे होते थे। बालाई का लिखा है? बालाई होता है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि देखें, अभी आपने और मैंने बात की और आपको बड़ा बुरा लगा जब मैंने कहा कि अंडर गारमेंट्स उस जमाने में होते थे, कच्चे होते थे। आपने कहा ये बड़ी गंदी बात कर रहे हैं आप, लेकिन बेसिकली सवाल फिर आ जाता है ना, अगर अंडर गारमेंट्स थे नहीं, कच्चे थे नहीं, तो बालाई कपड़े यानी कि बाहर पहने हुए कपड़े उतारते हुए तो नीचे तो नंगे ही निकलोगे, बट नेकेड निकलोगे, और क्या निकलोगे? नहीं, बट नेकेड नहीं निकलते, नीचे तहमद होता था, वो तहमद बांध के रखते थे। तहमद नीचे नहीं होता है हजरत, सुने पहले जरा लोगों को समझा लेने दे। तहमद भी बालाई में ही शामिल है। आपने बालाई का है, बालाई का मतलब है ऊपर वाले, बाहर वाले, नॉट के टॉप लेवल। शर्ट की बात नहीं आपने कहा, बालाई का, ठीक है? बालाई का मतलब होता है, और भाई साइंसदान जब जिस्म के ऊपर होते हैं, जिस्म से बाला सारे के सारे हैं, पैंट एंड शर्ट, दे आर बालाई कपड़े। अगर आपको उर्दू नहीं आती ना तो मत बोलिए,
जिस्म से बाला की बात होती है, यहाँ पे बालाई। जिस्म से बाला नहीं होती, बालाई का मतलब होता है। Listen, this is how Urdu is, so don't teach me that. Now, अगर आपको उर्दू नहीं आती, हिंदी बोलने कोई मसला नहीं है। अब आपने यहाँ पे इस आयत के अंदर लिखा हुआ है when you take off your garment, जब आप अपने कपड़े उतार लेते हैं। हजरत सवाल ये है, आपने यहाँ पे बालाई किस वजह से डाल दिया? इस वजह से डाल दिया कि जो बाकी आयात हैं या जो बाकी हमें जो सिलसिला या हदीस से पता लगता है कि नबी, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया। ओके, हदीस दीजिए जरा, हदीस दीजिए। अभी आपने जिक्र किया जहाँ पे सिर्फ शर्ट उतारते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत और असमत है वो एक कुंवारी औरत की तरह थी, ये एक हदीस है ना। इसका मतलब ये है कि वो कुंवारी औरत ही थे, छोड़ दें उस चीज को। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए हजरत, प्लीज। इधर उधर मत जाइए, बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं कपड़े उतारने की। जब जोहर की नमाज होती है, आप कपड़े उतार देते हैं मेरे प्यारे भाई? जब आप नहाने जाते हैं तो कपड़े नहीं उतारते? नहाने वक्त उतारेंगे ना, जोहर की नमाज से पहले उस वक्त में जोहर पढ़नी है जिस वक्त में आप कपड़े उतार देते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस वक्त में आप कपड़े उतारते हो और कितने कपड़े उतारते हो, ये कुरान में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया सर? जब आप खलवत में होते हैं तो खलवत में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सर खलवत में क्या मतलब? मैं खलवत में कपड़े उतार के मुठ मारना शुरू कर दूं? हद हो गई यार, ये बदतमीजी कमाल हो गई यार। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स मैन, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा सर, आप रिपीटेड सर्कुलर आर्गुमेंट में जा रहे हैं व्हिच इज नॉट मुनासिब। इल्मी गुफ्तगू सर, मैं खलवत में जाके कपड़े नहीं उतारता। एडम भाई एक मिनट यार, यहाँ पे हदीस में लिखा है, एडम भाई ने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस दे दो जिसमें लिखा। आप ये देखें, अब मेरी सुने, आप इसको पढ़े। ईमान वालों, चाहिए कि तुमसे इजाजत लिया करें, सुने, चाहिए कि तुमसे इजाजत लिया करें तुम्हारे गुलाम और लोनिया और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे, 3 औकात में, फजर की नमाज से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो दोपहर के वक्त और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं। इसका मतलब है ये तुम्हारे औकात खलवत के हैं। अब खलवत में कोई बाज़ दफा इंसान कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए उतार देता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर ये ट्रेडिशन था अरब के अंदर कि वो दिन के वक्त वो उतार देते थे कपड़े, इसमें क्या मसला क्या है? ट्रेडिशन था अरब में कि वो खलवत में जाके कपड़े उतार के लेट जाते थे। खलवत में जी, खलवत में तन्हाई में। हाँ, तन्हाई में सबको पता है खलवत क्या होता है। तो ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि लोग नंगे अपने कमरों में बैठे थे अकेले। बाज लोग उतार देते थे, बाज नहीं उतारते। बाज लोग यार, यहाँ पे नहीं लिखा कि बाज लोग, यहाँ पे लिखा है जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो। इट इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट। जो जेनेरिक स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब यही है ना, कहने का मकसद है कि पर्दे के हैं ये औकात, तुम्हारे पर्दे के हैं। इसका मतलब है कि तुम खलवत में हो, तन्हाई में हो, यानी कि आप अपने कपड़े उतार देते हैं। बेहतरीन। आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप कपड़े नहीं उतारते। यार नहाने की बात नहीं हो रही भाई, वो जमाने में आपके पास घरों के अंदर अटैच बाथ नहीं थे। हेलो भाई हजरत, क्या हो गया यार? क्या मेरे साथ क्या साइंस बना रहे हो? कहीं पे तो वहां पे लेके जाते हो, कहीं पे अटैच बाथ घर में नंगा कौन घूमता है? बाथरूम में नंगे होते हैं भाई नहाने के लिए, घर में नंगा कौन होता है? अरब के मुसलमान अभी भी आप अरब के मुसलमान ऐसे ही करते थे फैज, अरब के मुसलमान ऐसे ही करते थे। अरब के मुसलमान ऐसे ही करते। अभी भी अगर आप देहात में चले जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, इस पे आप आपकी अच्छे से तैयारी करो। और भी बहुत सारे मुसलमान भाई जुड़े, हमें उनसे भी बात करनी है, आपसे पूरा दिन बात नहीं कर सकता। मैं आखिरी बात कर लूं? नहीं आखिरी, ठीक, चलो कर लो। आखिरी बात कर, मुझे एक मैसेज देने दें। मैसेज आप सबको ये है कि सबसे पहले तो एडम भाई, मैं बिल्कुल बात दिखाऊंगा आपसे, अगर मेरी कोई बात से आपको बुरी लगी हो या ऐसा लगा हो कि मैंने आपको नोट किया, सर आपको भी मेरी बात बुरी लगी हो तो सर उसके लिए भी वेरी सॉरी। सर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम भी अगर हम आए आपस में तो प्लीज यार हम थोड़ा सा ना इल्मी तरीके से इसको गुफ्तगू करें। सर मैं आपसे जी अगली बार एक मिनट अगली बार आप थोड़ा इल्म लेके आ जाना। तो जी मैं कोशिश करूंगा कि मजीद थोड़े से अपना पॉलिश कर लूं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया।